اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تابوت سکینہ کیا تھا؟ اس صندوق میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ یہودی آج بھی اس سے تلاش کر رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، قرآن کریم میں اس کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے اور آج یہ کہاں ہے۔ اس تابوت کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں دکھایا جانے والا شیخ ابن العربی کا صندوق ہی تابوت سکینہ ہے، لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے، آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو علم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق اور تابوت سکینہ ایک ہی صندوق کے دو نام ہیں، لیکن ایک مکتبہ فکر کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ اور ڈرامے میں دکھایا جانے والا صندوق دو الگ الگ اشیاء ہیں، اور ڈرامے میں دکھائے جانے والے ابن العربی کے صندوق میں حضرت خضر علیہ السلام کی قمیض مبارک تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام پر ایک تابوت نازل کیا گیا تھا جس سے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ تابوت زندگی کے آخری ایام تک آپ علیہ السلام کے پاس رہا اور آپ کے بعد بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تختیوں پر لکھا لکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا کر دیتے تھے، جن کو وہ تابوت سکینہ میں محفوظ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی سرکشی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے خاندان سمیت بنی اسرائیل سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن اس امید کے تحت تابوت سکینہ انہی کے پاس چھوڑ گئے کہ شاید وہ اللہ کا پیغام پڑھ کر ہدایت کی طرف آئیں۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بہت ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب بھی کفار کے خلاف کسی جنگ میں جاتے تو کفار کی بڑی تعداد کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہونے کے خدشے کی وجہ سے یہ صندوق اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق کی رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا، اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی اور اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ الغرض، یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کی رحمتیں اور برکتیں قوموں پر تب تک ہی نازل ہوتی ہیں جب تک کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلتی رہتی ہیں۔ بنی اسرائیل جب طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر پورے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا بھی کفار کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کفار کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی سے ہی ان پر بلائیں اتر رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ اس طرح اللہ نے تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل میں واپس پھیر دیا، لیکن اس وقت تک بنی اسرائیل اس صندوق کی برکتوں سے
فیضیاب نہ ہو سکے جب تک حضرت طالوت کو بادشاہت نہ ملی۔ ان لوگوں کے علم میں یہی تھا کہ صندوق یا تو گم گیا ہے یا کفار کے پاس ہے، لیکن ناظرین کرام، اللہ بے حد مہربان اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازا اور بنی اسرائیل میں صندوق کو بطور نشانی دوبارہ نازل فرمایا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنایا، لیکن بنی اسرائیل حضرت شمویل علیہ السلام کے اس فیصلے سے ناخوش تھے اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر صندوق دوبارہ نازل ہو جاتا ہے تو ہم ان کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ اللہ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قرآن مجید میں اس مقدس صندوق کا ذکر یوں ہوتا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اس سے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو انہوں نے لوگوں کو کافر بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا۔ جہاد پر جاتے ہوئے حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، اس کا پانی ہرگز نہ پینا، لیکن لوگ برداشت نہ کر سکے اور سیر ہو کر پانی پیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ جہاد کرنے کی ہمت کھو بیٹھے اور بزدلی دکھاتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ 80,000 کے لشکر میں سے صرف 4,000 ہی جہاد کے لیے ٹھہرے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور آدھی سلطنت اس کو عطا کر دوں گا۔ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر جالوت پر پڑی۔ آپ نے اپنے ہتھیار میں پتھر رکھے اور اللہ کا نام لے کر جالوت کی طرف دوڑ پڑے۔ جالوت کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور یہ دیکھ کر کفار کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح حضرت طالوت علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا اور آدھی سلطنت کے مالک بن گئے، اور حضرت طالوت کی وفات کے بعد پوری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی اور تابوت سکینہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گیا۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک تابوت سکینہ کا کوئی خاص مقام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ہی ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اسی جگہ پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن اللہ کا عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں بے حد احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ بعد میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس سے مکمل طور پر تباہ کر دیا اور ہیکل کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ کو بھی لے گیا۔ اس ساری تباہی کے بعد ہیکل کی کوئی بھی چیز اصل باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ آج بھی ماہرین اور یہودی اس کی کھوج میں ہیں تاکہ اس کو حاصل کر کے وہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس حاصل کر سکیں۔ تابوت سکینہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں اور اکثر کا یہی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن مختلف مکتبہ فکر کی اس معاملے میں مختلف آراء ہیں۔
لیکن اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ تابوت سکینہ بیت المقدس میں ہی کہیں دفن ہے، لیکن کئی کوششوں کے باوجود بھی آج تک تابوت سکینہ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ناظرین کرام، یہ ساری معلومات تفسیر ابن کثیر، روح البیان اور دیگر کئی کتابوں سے لی گئی ہیں، اور مزید تفصیل بھی ان کتب میں موجود ہے۔ ان سب واقعات اور معلومات کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں دکھایا جانے والا ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق ہی تابوت سکینہ ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اس جیسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔